موضوع الدرس في بيان المحرمات سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر پہلے تو ان چیزوں کو ذکر فرمایا کہ جو حلال ہیں اور اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو. یہ بے ادبی ہے، نہ شکری ہے. اب بیان فرماتے ہیں وہ چیزیں جو حرام ہیں، تو ان حرام چیزوں کا استعمال کرنا جو ہے یہ بے دینی ہے، یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، چار چیزوں کا ذکر فرمایا. ایک تو ہے شراب. تو شراب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الخمر ما خامر العقل، جو انسان کے عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور انسان کی جو عزت ہے، عظمت ہے، عقل سے تو ہے. جب عقل نہ رہے، آدمی پاگل ہو جائے تو پھر اس کا مقام تو پاگل خانہ ہوتا ہے. عقل ہے جو ہمارے لیے ما بہل امتیاز ہے، اور شراب عقل کی دشمن ہے. اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر بیان فرما دی. اس کی وجہ یہ ہے نا، جیسے آج کل اللہ معاف کرے بڑے بے دین اور بڑے زندیق اور ملاحدہ کا دور ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو خمر حرام ہے جو انگور سے نکالا جاتا تھا، ہم تو وسکی پیتے ہیں، شیمپین پیتے ہیں، یہ تو وہ شرابیں نہیں ہیں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کا نام بدل لیں گے، اور آج وہی وقت ہے. لیکن اسلام نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے.
باقی بعض ملاحدہ یہ کہتے ہیں کہ جی روٹی میں بھی تو نشہ ہے، لسی پینے سے بھی نشہ ہے، لیکن وہ نشہ ایسا نہیں ہے جو خامر العقل ہو۔ اب شراب کا پینا بھی حرام ہے، پلانا بھی حرام ہے، بنانا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس یتیموں کا پیسہ ہے اور میں ان کے یہ پیسوں سے شراب لایا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابتدائے اسلام میں جو حکم آئے ہیں نا وہ ایسا 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 آئے، اسی لیے ہمارے آج کل بعض مفکر اور بعض اسکالر جو ہیں وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کوئی سختی نہیں ہے اسلام میں، ہم بھی ایسا ایسا ایسا، یہ غلط بات ہے۔ وہ تو ایسا اس لیے آئے تھے کہ کفر میں اسلام لانا تھا، اور انسان تازہ کفر سے نکلا ہوا تھا، اور پھر ان کی جو عادات تھی صدیوں سے چلی آ رہی تھی، ان کو یکدم بدل دینا جو تھا وہ مشکل۔ اب تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہمارے تو سارے حکم بیک وقت نافذ ہو گئے، اب ہمارے لیے یہ کیا مطلب ہے کہ ایسا ایسا نافذ ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ بھائی شراب تو حرام کر دی ہے اللہ نے۔ اسے کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ یتیموں کا مال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مال کو لے کر کسی کافر ملک میں جا کے کافروں کو بیچ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمن الحرام حرام، کہ حرام چیز کا بیچنا جو ہے اس کا آمد جو ہے وہ بھی حرام۔ تو بہرحال شراب جو ہے وہ ہر حال میں حرام ہے، اور اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک مٹکا بھی حرام ہے۔ دوسرا ہے والمیسر، میسر کہتے ہیں جوا۔ آج کل جتنے جوئے کے مختلف اقسام ہیں، انواع ہیں، کہیں لاٹری ہے، کہیں قرآن اپنا معمے کا حل کرنا ہے، اور اسی طرح کہیں سلاٹ مشینوں میں پیسے ڈال کے آپ نے ہینڈل گھمانا ہے، کہیں رولے ہے، کہیں باکو پاٹو ہے، کئی اس کے اب نام ہو گئے، اور کئی طریقے ہو گئے، لیکن جتنے بھی طریقے ہیں جوئے کے وہ سب حرام۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ یہ انشورنس وغیرہ جو ہے، لائف انشورنس، یہ بھی حرام، کیونکہ اس کے اندر جوا بھی ہے، سود بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے لائف انشورنس میں بھروسہ کرتا ہے کہ جی میں نے پالیسی لی ہے 20 لاکھ کی، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو تو کوئی غم نہیں نا۔ بھائی جن بچوں کے لیے تم نے پالیسی لی ہے وہ تم سے پہلے مر جائیں، پھر کیا کرو گے؟ کیا تم ان کو بچا لو گے؟ تو اس لیے سمجھیں کہ لائف انشورنس جو ہے اس میں دونوں برائیاں ہیں۔ آپ نے پالیسی لی ہے 10 لاکھ کی، ابھی آپ نے پہلی قسط جمع کرائی، حادثہ ہو گیا تو وہ آپ کو پورے پیسے دیں گے 10 لاکھ۔ جوا تو یہی ہے نا کہ آپ نے ابھی یعنی 2000 داخل کیا اور 10 لاکھ مل گئے۔ اور یہ سود بھی ہے، سود اس لیے ہے کہ میں نے 10 سال کے لیے پالیسی لی،
اب 10 سال پورے ہو گئے تو وہ کمپنی مجھے میرے اصل پیسے کے ساتھ سود بھی واپس کرے گی، تو لہذا جوا بھی ہے، سود بھی ہے، حرام۔ اور تیسرا ضرر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ پہ اعتقاد نہیں رہتا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو تابعین میں سے ہیں اور جو اپنے دور میں عدل و انصاف کے علم بردار ہیں، اور انہیں ثانی عمر کہا جاتا تھا کہ یہ دوسرا اللہ نے ہمیں عمر دیا ہے۔ ان کی بیماری کے دن تھے اور ان کے دوست آئے، انہوں نے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز آپ کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اولاد ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے اپنی ساری کوشش لٹا دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا ان کے لیے، تو آپ خلیفۃ المسلمین کو لکھیں تھا کہ آپ کی اولاد کے لیے کوئی جاگیر وغیرہ مختص کر دیں، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اگر حضرت فرماتے تو 1 منٹ کی بات تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے اور فرمایا کہ دوستو تمہاری بڑی مہربانی، تم میری بچوں کا اور میرا فکر کر رہے ہو، لیکن ایک بات بتاؤ، میرے بچے جو ہیں، اولاد جو ہے میرے مرنے کے بعد یا وہ صالحین میں ہوں گے، متقین میں ہوں گے، یا طالحین اور فاسقین میں ہوں گے، یا یعنی اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، یوں سمجھ لو۔ انہوں نے کہا یہی ہے، انسان یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر میری اولاد صالحین میں ہوگی تو اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، صالحین کا متولی اللہ ہوتا ہے، پھر میرے بچوں کا متولی اللہ ہوگا۔ اور اگر میرے بچے خدا نہ کرے طالحین میں ہیں، فاسقین میں ہیں، فاجرین میں ہیں، تو جائیداد میں دے کے جاؤں، گناہ وہ کریں اور قیامت تک مجھ پہ لکھا جائے۔ بس میں ان کو ان کے حال میں چھوڑتا ہوں، جو اللہ چاہیں گے ہو جائے۔ یہ ہے ایمان۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو غریب نہ چھوڑو، ان کے لیے کچھ نہ کچھ بناؤ۔ انتترک عائلتک اغنیاء، حضور نے فرمایا اپنے اہل و عیال کو غنی بنا کے چھوڑو۔ خیر ان یتکفف الناس، یہ نہ ہو کہ تیرے بعد وہ بھیک مانگتے پھریں۔ اب یہ عمر ابن عبدالعزیز کا مقام ہر کسی کو تو نہیں مل سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے جائیداد چھوڑو، جو اپنی ہستی کے مطابق بنا سکتے ہو۔ وہ تو لوگ ہی اور تھے نا، وہ تو اولیاء اللہ میں تھے، ان کی تو ادھر نظر ہی نہیں تھی نا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل ہیں اور فقہائے صحابہ میں ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا کوفے میں فتویٰ چلتا تھا، اور ان کی روایات سے ساری فقہ حنفی مرتب ہوئی۔ تو آپ بیمار ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں عیادت کے لیے آئے، دعا کے لیے آئے۔ آگے سلام کیا اور بیٹھے اور پوچھا کہ بماذا تشتکی، عبداللہ ابن مسعود کیا تکلیف ہے؟ فرمایا ذنوبی، گناہوں کی تکلیف ہے۔ اور حضرت نے پوچھا بما تشتہی، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا رحمت ربی، اللہ کی رحمت چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا۔
آپ نے فرمایا حل نرسل الیک طبیبا، میں مدینے سے جو شاہی طبیب ہے آپ کے پاس بھیج دوں؟ انہوں نے فرمایا ان الطبیب رآنی، طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس طبیب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا طبیب نے یہ کہا ہے کہ افعل ما یشاء، جو چاہوں گا میں کروں گا، یعنی مراد تھا کہ اللہ نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا حل نرسل الیک مالا، میں بیت المال الحمدللہ بھرا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کے لیے کچھ پیسے بھجوا دوں؟ آپ نے فرمایا جب میں تندرست تھا اس وقت تو میں نہیں بھجوائے، اب بیماری میں بھجوانے کا فائدہ، اب میں بیمار ہو گیا، پیسوں کو کیا کروں گا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کے کام آ جائیں گے۔ فرمایا علمتہن سورۃ الواقعہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کرا دی ہے، اور حضور نے فرمایا جو آدمی مرد ہے یا عورت ہے روزانہ ایک دفعہ سورۃ الواقعہ پڑھ لے اللہ اس کو کبھی بھوکھا نہیں ماریں گے۔ تو یہ مقام تو تھا اللہ والوں کا، جن کی دولت و دنیا پہ نظر ہی نہیں ہوتی، لیکن عام حکم یہی ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جائے، لیکن یاد رکھیں حلال چھوڑ جائے چاہے تھوڑا چھوڑ جائے۔ تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی لائف انشورنس سے ہمارے بچوں کا حفاظت ہو جائے گی، ان کے تعلیم کے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ جانے کس کو پہلے موت آنی ہے، کس کو بعد میں موت آنی ہے، کیا ہونا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ مثلا بعض ملک ہیں جیسے یورپ ہے اور ملک ہیں، وہاں پر انشورنس کرانا جو ہے وہ کمپلسری ہے، یعنی لازمی ہے، اس کے بغیر آپ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے۔ دکان ہے، کاروبار، لازم انشورنس۔ تو وہاں مجبوراً ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اجازت ہی نہیں رہنے کی۔ جیسے کہ اب بہت ساری کمپنیوں نے یہ بھی ایک سلسلہ بنا دیا ہے کہ جب آپ کسی ملک کی ٹکٹ خریدیں گے نا آپ کی فوراً انشورنس ہو جائے گی، اور وہ انشورنس فیس اسی ٹکٹ میں وہ ملا کے کاٹ لیں گے، تاکہ اگر جہاز کو حادثہ ہو جائے تو وہ انشورنس فیس آپ کو مل جائے گی۔ تو بہرحال جہاں مجبوری ہے وہاں تو گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے اس ملک میں بھی تھرڈ پارٹی کی تعمیرات ہے، انشورنس ہے کہ اگر خدا نہ کرے آپ کے ہاتھ سے کوئی بندہ مر گیا تو 1,70,80,000 ریال دیت ہے، اور آدمی کی تنخواہ کیا ہے 1,000، 1,200، 1,500، 2,000، 2,500، وہ کہاں سے 1,70,000 ریال ادا کرے گا؟ وہ تو پھر ساری زندگی جیل پڑا رہے گا۔ تو اس لیے علماء نے تھرڈ پارٹی انشورنس کی اجازت دی ہے کہ اپنی جان کی جمع کراؤ، لیکن اگر میرے ہاتھ سے کوئی مر جائے تو اس کی دیت وہ ادا کرے۔ تو بہرحال کہ شراب بھی حرام ہے اور جوا جو ہے وہ بھی حرام ہے، اس کی چاہے جتنی قسمیں ہیں، کوئی تاش سے کھیلتے ہیں، کوئی شطرنج پہ بازی لگاتے ہیں، سب حرام۔ انما الخمر والمیسر والانصاب، انصاب مانا جمع ہے نصب، کیا مانا؟ وہ علامات یا وہ بت جہاں کافر آ کے چڑھاتے تھے اور اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ تو اس قسم کے چڑھانا بتوں کے نام پہ چڑھائے جائیں یا پیروں کے نام پہ چڑھائے جائیں، زندوں پہ چڑھائے جائیں یا قبروں پہ چڑھائے جائیں، سب حرام، یاد رکھیں۔
اور دیکھیں کہ بات ہو رہی تھی شراب اور جوئے کی، اور آگے آ گیا بت، تو اس میں اشارہ ہے کہ شراب اور جوا اتنے بڑے گناہ ہیں جیسے شرک ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب پینے والا ایسے ہے جیسے بت کی عبادت کرنے والا. اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے شارب الخمر کا عابد اللات والعزیٰ، کہ شراب پینے والا ایسا گناہگار ہے جیسے لات و عزیٰ بت کی عبادت کرنے والا گناہگار، یعنی نعوذ باللہ شرک کے ساتھ ملا ہے. اور یہ اس لیے عرب میں کہتے ہیں کہ یہ ام الخبائث ہے، شراب جو ہے ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے. تاریخ میں بنو اسرائیل کی تاریخ میں ایک واقعہ ہے. ایک آدمی تھا، بڑا عابد تھا، زاہد تھا، لیکن وہ ایک عورت تھی، وہ بڑی ملکہ حسن و جمال تھی، اس کے قبضے میں آ گیا. اس نے کہا کہ دیکھیں جی بات سنیں، اب آپ کو رہائی مل سکتی ہے کہ میرا ایک دشمن ہے اس کو قتل کر دیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں وہ چونکہ بہت بڑا عابد تھا، زاہد تھا، اللہ والا تھا، اللہ والوں کے دشمن بھی تو پھر شیطان ہوتے ہیں نا جی. تو شیطان نے یہ انتظام کیا اس کو گمراہ کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ جی مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں قتل نہیں کر سکتا، قتل بہت بڑا گناہ ہے نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم اگر مجھے سجدہ کر لو نا میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں. انہوں نے کہا غیر اللہ کو سجدہ کرنا بھی کفر شرک ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا چلو آخری بات یہ ہے کہ تم میرے ساتھ اگر زنا کر لو نا، میری خواہش پوری کر دو اور مجھے مطمئن کر دو جنسی طور پر تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی. اور نے کہا زنا اتنا بڑا گناہ ہے میں کیسے کر سکتا ہوں، میں نے ساری زندگی غیر محرم عورت کا بدن نہیں دیکھا ہے اور آپ مجھے کہتی ہیں کہ زنا کر دو. اور اس نے کہا کہ پھر آخری حل یہ ہے کہ یہ شراب کا جام ہے، شراب پی لو تو پھر بھی چھوڑ دوں گی. اب اس بیچارے نے سوچا کہ شرک کروں تو بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کروں تو بہت بڑا گناہ ہے، قتل کروں تو بہت بڑا گناہ ہے، چلو کم سے کم پھر یہی آسان ہے کہ ٹھیک ہے پھر ایک گلاس پی لیتا ہوں اور کیا. اس نے شراب پیا، شراب سے نشہ آیا، نشے کی حالت میں اس نے زنا بھی کیا، پھر ڈر سے کہ بات نہ پھیلے قتل بھی کر دیا، پھر اللہ کے سوا اس کو سجدہ بھی کر لیا. تو ایک شراب نے سارے گناہ کرا دیے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے، کہ شراب پینے سے پھر ساری برائیاں ہوگی، عیاشی بھی ہوگی، پھر شراب کے لیے آپ کو پیسہ بھی چاہیے، پھر آپ رشوت کھائیں گے یا چوری کریں گے یا ڈکیتی ماریں گے یا بھتہ خور بنیں گے، کچھ تو کریں گے. تو اس لیے اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا، شراب بھی، جوا بھی اور بت بھی، جن کے چرنوں میں جا کے یہ لوگ جانور ذبح کرتے تھے. جیسے آج کل بھی ہے، اللہ معاف کرے، لوگ جا کے پیروں کی بازار پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، غلاف ڈالتے ہیں، وہاں جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، سب چیزیں شریعت میں حرام. ایک ہے خیرات کرنا، تم اپنے گھر میں رہتے ہوئے خیرات کر کے اپنے بزرگ کو ثواب بھیجو، روز خیرات کرو.
روزانہ دے کے پکاؤ، کوئی مانا یہ ہے کہ خاص قبر پہ لے کے جا کے وہیں ذبح کرنا، وہیں دے کے پکانا، اس کا مانا ہے غیر اللہ کی نسبت آ گئی۔ اچھا، چوتھی چیز کیا ہے؟ ازلام۔ ازلام کہتے ہیں تیر، ان کو پان سے تیر، وہ تیر جو ہے نا، یاد رکھیں کہ کافروں نے 10 اتنے بڑے بڑے تیر بنائے ہوئے تھے۔ اچھا، اور ایک پہ 1 2 3 4 5 6 7 نمبر لکھے تھے، اور 3 جو تھے وہ خالی تھے، اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا، کوئی نمبر نہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا اونٹ ذبح کیا، سب نے مل کے پیسے ڈالے، ایک اونٹ لے آئے بڑا، اب اس کا گوشت جو ہے وہ ازلام کے ذریعے تقسیم کرتے تھے کہ بھی ازلام پھینکو۔ اب جس کو کہا بھی اٹھاؤ، اس کے مقدر میں لکھا 1 تو 1 حصہ اٹھا لو، اور 7 نمبر والا آ گیا تو 7 حصے تم لے جاؤ، اور خالی آ گیا تو تمہیں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ حرام ہے کہ خود ہی حصے بنا لیے، کسی کو 1 ملا، کسی کو 2 ملے، اور کسی کو کچھ نہ ملے، پیسے تو سب نے ڈالے تھے، اور کوئی آدمی 7 حصے لے گیا، 6 حصے لے گیا، 5 حصے، تو یہ ازلام ہے، یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک ازلام تھے کافروں کے، وہ یہ تھا کہ وہ 3 تیر تھے، اور کعبۃ اللہ کے جو مجاور بنے ہوئے تھے ان کے پاس وہ محفوظ ہوتے تھے، اور لوگ جاتے کہ بھی میں نے لڑکے کی شادی کرنی ہے، یا لڑکی کی شادی کرنی ہے، یا اپنی شادی کرنی ہے، یا فلاں تجارت کرنی ہے، تو ان کو کہتے، نظر بھی پیش کرتے، اور جناب وہ بڑے اس سے تیر نکالتے اور تیر پھینکتے۔ اب اگر نکل آیا اس پہ لکھا ہوا نعم، تو کہتے ہاں بھائی تیرے حق میں آ گیا، جاؤ یہ کام کر دو۔ اور ایک میں لکھا ہوتا تھا لا، نہیں، انہوں نے کہا بھائی تیرے مقدر میں لا آ گیا، یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا، ایک میں لکھا ہوتا تھا بینا بینا، یعنی درمیان میں، کہ اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی نظر نیاز دے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، یہ بھی شریعت میں حرام۔ لیکن ایک ہے قرآن اندازی، یاد رکھو، قرآن اندازی شریعت میں جائز ہے۔ قرآن اندازی کا کیا معنی ہے کہ مثلا ہم 4 بھائی ہیں، 40 ایکڑ زمین ہے، تو ہر بھائی کو 10-10 ایکڑ آئے گی، برابر آ رہی ہے۔ لیکن اب جھگڑا اس بات پہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ پلاٹ نمبر 1 لوں گا، وہ کہتے ہیں نہیں میں 1 لوں گا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ قرآن ڈال لو، جس کے نصیب میں جو حصہ ہے وہ لے لو، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ ملا تو سب کو برابر ہے نا، کسی کے ساتھ کمی بیشی تو ہے نہیں۔ اسی طرح جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ بین نسائہ، اگر حضور نے سفر میں جانا ہوتا تو اپنی بیویوں میں بھی قرآن ڈالتے، جس کا قرآن نکل آتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل میں حسد یا بغض نہیں رہتا، بھی اللہ کی مرضی ہے، اس کا قرآن نکل آئے۔ اب اگر ایک بیوی کو لے جاؤ اور دوسری کو نہ لے جاؤ تو ساتھ ظاہر اس کے دل میں تو بغض آئے گا، وہ بد دعا تو کرے گی، جیسے آج کا رواج ہے جو دوسری بیوی ہے حج عمرہ اسی کو کروائیں گے، پہلی گھر بیٹھی رہے۔ وہ ایک لحاظ سے معلق بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکی ہوئی، نہ بیوی ہے نہ مطلقہ ہے۔ تو ایک قرآن اندازی جو ہے شریعت میں یہ جائز ہے۔ اسی طرح جب بی بی مریم پیدا ہوئی
کفالت کے لیے بھی کئی لوگ پیدا ہو کہ میں کفالت کروں گا، وہ کہ میں کفالت کروں گا، وہ کہ میں پالوں گا، وہ کہ میں پالوں گا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں اس کی خالہ تھی. حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جھگڑا نہ کرو، ہم قرآن اندازی کر لیتے ہیں. اس کو اللہ نے باقاعدہ قرآن میں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ وہاں نہیں تھے جب بی بی مریم کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی. اب دیکھو قرآن کہتے ہیں آپ وہاں نہیں تھے، اور جو کہے ہر جگہ حاضر ناظر ہیں وہ منکر قرآن ہے، کافر ہے. کہ اللہ نے صاف کہہ رہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ وہاں نہیں تھے إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. اور جب وہ جھگڑ رہے تھے آپ وہاں نہیں تھے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے پیغمبر ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتے. آپ جب مدینہ پاک میں تھے تو مکے میں نہیں تھے، اور جب آپ مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے. آپ جب مکے میں تھے تو عرفات میں نہیں تھے، اور جب آپ عرفات میں تھے تو مکے میں نہیں تھے. ہر جگہ حاضر ناظر اللہ کی شان ہے، اور وہ بھی مائیت علم یا مائیت نصرت کے ساتھ. یہ معنی نہیں کہ اللہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا وہ خدا کی شان ہے کہ جیسے بی بی مریم کی ولادت نرالی ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نرالی ہے. وہ جو قرآن اندازی کی نا حضرت زکریا نے، وہ بھی نرالی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے آدمی ہونے کا جیتے ہیں؟ فرمایا وہ قلم لے آؤ. پہلے کانے کو ہوتا نا، کانا کاٹ کے اس کی قلم بڑھائی جاتی تھی، اسی سے لکھتے تھے. اب تو یہ پین اور بال پوائنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا عذاب آ گئے. اس لیے ہر آدمی کا خط ایسے ہو گیا جیسے کیڑے پکوڑے ہوں، کیونکہ خط کی پریکٹس ہی نہیں کی گئی، قلم کے ساتھ لکھوایا ہی نہیں گیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو کہ ان قلموں پہ ہم نام لکھ دیتے ہیں. یہ قلم ہے نا، اس پہ نام لکھ دیتے ہیں فلان فلان فلان، اور ان قلموں کو ہم یہ بہتی ہوئی ندی جو ہے نا اس میں ڈالتے ہیں. جو قلم نیچے جانے کے بجائے پانی کے مقابلے پہ اوپر چلا جائے اس کو حق ہوگا کہ بی بی مریم کی کفالت کرے. اب صاف بات ہے کلمے تو نیچے بہیں گے نا، اوپر کیسے جائیں؟ صرف ایک قلم تھا جو اوپر کیا، جب اس کو نکالا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام. اس لیے قرآن وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کفالت کی. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ. اب جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام بی بی کے کمرے میں جاتے، دیکھتے کہ وہاں تو پھل ہیں اور فروٹ ہے اور
ڈھیر لگا ہوا ہے. پھر حیران ہوتے بھئی میں کمرہ بند کر کے گیا ہوں, کھڑکی بھی بند ہے, دروازہ بھی, یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ یہ قرآن ہے, الف لیلا نہیں. اب حضرت زکریا پیغمبر ہے, نبی ہے, کوئی قال یا مریم انا لک ھذا, یہ کہاں سے آ گئے؟ اگر نبی عالم الغیب ہوں تو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ان کو تو پہلے پتا ہوتا نا ہر چیز کا. جب یہ کہتے ہیں نبی کا تو ماننا یہی ہے عالم الغیب ہونا, غیب کی خبریں دینا. بی بی مریم نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ پیغمبر ہیں, آپ کو بھی پتہ نہیں. قالت هو من عند اللہ, تو یہاں سے مسئلہ بھی ہو گیا کہ دینے والا کون ہے. کوئی پیر فقیر ملنگ نہیں دے سکتا, کوئی بھی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا. اور پھر یہ ہے کہ بھئی آم کا موسم نہ ہو اور آم آ جائے تو آتے حیران. قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ اللہ جس کو چاہے بغیر وقت کے, بغیر موسم کے بھی دے سکتے ہیں. تو اب حضرت زکریا کے دل میں بھی خیال آیا کہ اللہ اگر بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتا ہے تو مجھے بھی تو بغیر موسم کے بیٹا دے دے. موسم تو میرا بھی گزر گیا, میں بوڑھا ہو گیا, بیوی 60 ہو گئی, 90 سال عمر ہو گئی ہے, لیکن اگر بی بی مریم کو پھل مل سکتے ہیں مجھے پھل نہیں مل سکتے. ہنالک دعا زکریا. اس لیے یاد رکھو یہ ہے قرآن اندازی, یہ شریعت میں جائز. اب آگے دیکھیں کہ اللہ نے کیا لفظ, 4 چیزوں کے بعد کیا فرماتے ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسن مانا گندگی ہے. جیسے مشرکین کے بارے میں فرمایا انما المشرکون نجس, شرک گندگی ہے, پلیدی ہے. اسی لیے اللہ مشرک کوئی آ بھی جائے نہ مکے میں بھی پہنچ جائے اس کو جماعت نصیب نہیں ہوتی. یہاں بھی فرمایا کہ یہ رجس ہے, پلیتی ہے. اور پھر رجس من عمل الشیطان, ایک تو گندگی ہے اور دوسرا شیطانی عمل ہے. اور آگے فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, میرے بندے بچ جاؤ ان چیزوں سے. اور اگر بچ جاؤ گے تو پھر فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. یہ تو تھی دینی خرابی کہ پلید ہے, شیطانی عمل ہے, اور آگے بتلاتے ہیں کہ اس میں دنیاوی خرابی بھی ہے. واللہ اعلم. نماز کے بعد نمازی کو امام سے مصافحہ کرنا کوئی حکم نہیں. سلام ہو گیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ سلام ہو گیا, یہ کوئی حکم نہیں. ہاں ایک بات ہے کہ کوئی مسافر ہے وہ آیا ہی امام کو ملنے کے لیے ہے تو نماز پڑھ کے مل سکتا ہے.
ورنہ یہ جو رواج بن گیا ہے کہ سلام پھر السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، یہ تو بدعت ہے. سگریٹ بیچنا بھی حرام ہے اور ایجنسی لینا بھی حرام ہے. ہر حرام چیز ثمن الحرام حرام، حرام چیز کی کمائی بھی حرام ہے، پیسہ بھی حرام ہے. اگر مرنے والے کے لیے ایصال ثواب، اس کے لیے خیرات کریں، اس کے لیے کوئی مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، مدرسے میں کتابیں رکھوا دیں، یا ویسے خیرات کریں، یا تو اس کو باقاعدہ ثواب پہنچتا ہے. قرآن پڑھ کے ثواب بخشیں، طواف کر کے ثواب بخشیں، عمرہ کر کے سب ثواب پہنچتا ہے. اگر اس نے نمازیں قضا کی ہیں تو ہر نماز کے بدلے میں فقہ حنفی کے مطابق صدقہ فطر کے برابر جو ہے فدیہ ادا کرتے ہیں. یعنی 4-5 نمازیں ہوں گی اور ایک جو ہے وطر ہوگا، 6 ہو گئے، اور ایک نماز کا 1.25 سیر گندم، اسی سے اندازہ کر کے دے دیں. ایک آدمی نے احرام باندھا، عمرہ کیا، نیت کی، پھر سو گیا، اس کو احترام ہو گیا، کوئی بات نہیں، کپڑا دھو کے غسل کر کے عمرہ کیا، ٹھیک کیا آپ نے. کہتی ہے کہ میری شادی کے بعد پتہ چلا ہے کہ میرا شوہر شیعہ ہے. اب میری ایک بیٹی ہے، میرا شوہر صحابہ کی گستاخی بھی کرتا ہے. میری بیٹی کو بھی وہی باتیں سکھاتا ہے. بہرحال وہ فاسق و فاجر ہے، کافر تو نہیں ہے، کیونکہ ہر شیعہ کافر نہیں ہوتا. وہ شیعہ کافر ہوتا ہے جو قرآن کا منکر ہو، قرآن کو کامل مکمل نہ مانے. وہ شیعہ کافر ہے جو سیدنا ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہو. وہ شیعہ کافر ہے جو سیدہ عائشہ کی عفت و عزت و عصمت کا منکر ہو، وہ تو کافر ہے. باقی اگر کوئی گالی بھی دیتا ہے تو سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، وہ پھر فسق ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، لیکن کافر نہیں. تو اگر وہ قرآن نہیں مانتا، اگر وہ سیدہ عائشہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ تو کافر ہو گیا. نکاح تمہارا رہا ہی نہیں، خود بخود ٹوٹ گیا. تمہیں نکاح توڑنے کی تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ خلو لے لیں. اور اگر آپ کے والدین اس میں بھی آپ کی مدد نہیں کرتے، پھر صبر شکر کریں. یہ ہو جاتا ہے، کبھی اچھے کے گھر میں بری بیوی آ جاتی ہے، کبھی اچھی بیوی کے گھر میں برا شوہر آ جاتا ہے. پھر صبر کر کے گزارا کریں، اللہ تبارک و تعالی رحمت کریں. میرے والد نے تیسری شادی کی ہے، دوسری بیوی کو طلاق دے دی ہے. ہم والدہ کو لے کر علیحدہ ہو گئے ہیں. دونوں میاں بیوی کی بول چال نہیں ہے. والدہ کو عمرے پہ لے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. جب اسے طلاق دے دی، شوہر کیسا، اس کی اجازت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ آئیے، ٹھیک ہے. جنازے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ خالص بدعت ہے، کیونکہ جنازہ خود دعا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہ، یہ کیا ہے؟
تو جس بندے کو حضور کی دعا پر اعتبار اور ایمان نہ ہو، بعد میں مولوی والی دعا پر اعتبار ہو، تو ہمیں مولوی کی دعا پہ اعتبار نہیں، وہ بدعت ہے۔ اسی طرح قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینا جو ہے وہ بھی بدعت ہے۔ میرے دو چھوٹے بھائی برادری کے کچھ گھر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بڑا سمجھایا ہے، بس آپ سمجھاتے بھی رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ان کے اندر اصلاح پیدا فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال نہیں مانتے پھر ہٹ جائیں۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، میری بیوی ہمیشہ میرے والدین سے بدتمیزی کرتی ہے، کئی مرتبہ جھوٹ پکڑا ہے، میری ماں نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال میرا بھائی بیوی کو سمجھاؤ، نہ سمجھے تو پھر جان چھڑاؤ، بس اور کیا حل ہے۔ یہ لا تخاف درکن ولا تخشا کی تفصیل اسی آیت پہ کوئی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہر روز ہم آپ کے منشے پہ ایک آیت کی تفسیر شروع کر دیں۔ عورتوں کے حیض کے متعلق، اگر عورت حیض میں ہے، مدینہ منورہ سے وہ غسل کر لے، نماز نہ پڑھے اور عمرے کی نیت کر کے آ جائے، مکے میں آ کے بیٹھی رہے، جب اس کی عادت کے دن پورے ہو جائیں، تسلی ہو جائے، خون بند ہو جائے، غسل کریں اور جا کے اپنا عمرہ پورا کریں۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی، 2 رکعت واجب الطواف ہے، طواف کے بعد۔ بعض علماء نے مستحب لکھا ہے کہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے عمرہ نصیب کیا، لیکن وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے دور سے درود پڑھنا ہے تو جو نماز میں پڑھتے ہو وہی پڑھتے رہیں، اور جب مدینہ منورہ مزار مبارک پہ جا کے حضور کی مواجہہ شریف میں کھڑے ہوں تو پھر وہاں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، پھر اس طرح سلام پڑھنا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، زندہ کا کوئی عمرہ یا طواف نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے۔ پاکستان میں اذان کے 5 منٹ بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہ بدعت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو بلال چھوڑ دیتا۔ ہم اپنا جوتا لے کے آئے تھے، وہ گم ہو گیا ہے، تو بہرحال آپ دوسرے کا جوتا نہ اٹھائیں، اپنے جوتے کو آئندہ کپڑے میں لپیٹ کے اپنے پاس رکھیں۔ اگر آدمی نے عمرے میں 2 چادریں باندھ لی ہیں تو نیت کرنے کے بعد اب ان کو اتار کے دوبارہ باندھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں باندھ سکتا ہے؟ کوئی سزا کا تیرے گلے میں کوئی توق پڑ گیا ہے وہ؟ اچھا چادر پھٹ جائے کیا کرو گے؟ پلید ہو جائے کیا کرو گے؟ عجیب بات ہے کہ جی کھول کے باندھے گا، عمرہ چادروں میں باندھا ہوا ہے، فوراً بھاگ جائے گا۔ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید، یہاں دفتر ہے باقاعدہ قرآن کا، تو قرآن لے کے اس دفتر میں جمع کرائیں، ایسے نہیں رکھیں گے آپ اٹھا لیں گے۔ ہمارے دوست کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نام رکھے، میرا بھائی حضور کے خادم ہیں حضرت انس، انس نام رکھ دو، اسامہ نام رکھ دو، سہیب نام رکھ دو، خبیب نام رکھ دو، سلمان رکھ، کوئی نام رکھ دو، جو مرضی آئے رکھ لو۔
میرے دوست نے غصے میں آ کر بیوی کو ایک دفعہ طلاق کہہ دی ہے، ایک دفعہ طلاق ہو گئی، اور چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، چونکہ طلاق رجعی ہے، وہ دو گواہوں کے سامنے کہہ دیتی میں اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہوں تو رجوع ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھو اب صرف تمہیں 2 طلاق باقی ہے، ہر بندے کو 3 طلاق تک حق ہے نا، ایک تو تم نے استعمال کر دی ہے نا، اب باقی 2 گولیاں ہیں، سوچ کے مارنا۔ اب اگر کبھی اور طلاق دو 2 ہو جائیں گی، 2 دفعہ کا 3 ہو جائیں گی۔ بہرحال حضور کو عمرے کا ثواب دیا، ٹھیک ہے۔ 11ویں شریف کا عرس کرنا جو ہے بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ حجر اسود کے علاوہ خانہ کعبہ میں اور کسی جگہ کو چومنا جائز نہیں ہے۔ حضور دنیا میں آئے تھے اور رخصت بھی ہوئے، بالکل ہوئے، ان کا جنازہ ہوا، تم اپنے جنازے کی فکر کرو، تمہیں حضور کے جنازے کا کیا فکر ہے؟ جنازہ ہوتا ہے گناہ بخشوانے کے لیے، آپ حضور کو گناہگار سمجھتے ہیں؟ بھائی جنازے میں کیا دعا کریں گے؟ اللہ اس کے گناہ معاف کر، تو کیا حضور پر بھی جنازہ پڑھا جاتے ہیں حضور گناہگار تھے؟ کیا لوگوں کو دماغ خراب کر رکھا ہے۔ تمام صحابہ نے حضور کا جنازہ پڑھا ہے، لیکن جنازے کی دعا نہیں پڑھی، درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے۔ میلاد منانا ہی بدعت ہے، اور کس طرح منانے کا کیا مطلب؟ میلاد تو عیسائیوں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کیا جارانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں؟ کیا دوسرے اور تیسرے عمرے میں کینچی سے بال کاٹ سکتے؟ اگر بال ہوں تو کاٹیں گے نا، پہلے اس طرح پھروا دیا ہو تو پھر کینچی سے کیا کاٹو گے؟ پھر بھی اس طرح پھرانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ طواف میں کتابوں کے ذریعے دعا کوئی ضروری نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ طواف میں تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوران طواف خانہ کعبے کو یا آسمان کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل دیکھ سکتے ہیں، لیکن حکم یہی ہے کہ نظر نیچے رکھ کے چلو، طواف نماز کے حکم میں ہے۔ رمل سنت ہے، نہیں کرے گا تو ثواب سے محروم ہوگا۔ اگر الحمد شریف میں بسم اللہ نہیں پڑھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن منع ہے لازم بسم اللہ پڑھا کریں۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب اگر مسجد عائشہ یا جیرانہ سے عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی مذاق میں خاوند کو بھائی کہہ دے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ مذاق نہیں بلکہ دل سے بھی کہتے تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ مرد بہن نہ کہے پھر وہ حرام ہو جائے گی۔ جیسے طلاق کا حق مرد کو ہے، مرد کے کہنے سے زہار ہوتا ہے، عورت جیسے طلاق نہیں دے سکتی زہار بھی نہیں کر سکتی۔ اگر یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا نا تو انشاءاللہ 90% شوہر کو چھٹی ہو چکی ہے۔ آپ کوئی اچھا سوٹ لے کے نہ آتے، اچھی چپل لے کے نہ آتی، وہ کہتی بھائی صاحب کیا کر رہے ہو، چھٹی کر دیتی ہے، جان چھٹی، کچھ نہیں ہوتا جی، اس کو کہو کہتی رہے بھائی۔ اور ہر میاں بیوی بھائی ہوتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، مومن مومن کا بھائی ہے، وہ بھی مسلمان ہے تم بھی مسلمان۔ بہرحال کعبے کے پرنالے کے نیچے پہ نام نہیں لکھنا چاہیے۔ ایک دن میں 2 عمرے کریں، 100 عمرہ کریں جتنی ہمت ہو، لیکن ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ بہرحال بعض لوگ
کیونکہ نزدیک مسجد عائشہ سے عمرہ جائز نہیں ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. حنفی مسلک میں اور شافعی مسلک میں جائز ہے. ہمارے ہوٹل جو ہیں وہ بہت دور ہیں، اس لیے ہم صبح کی نماز میں نہیں آ سکتے ہیں. بھائی وہاں جو مسجد ہے اس میں بھی پڑھ لے، لاکھ تو ملے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوٹل مکے کا 2 میل سے زیادہ دور ہو. تو 2 میل تو صبح تم روزانہ واک کر لیتے ہو، یہاں تمہارے پاؤں میں مہندی لگ گئی ہے. زمینوں میں پھرنا ہو تو 10 میل پھرا ہوگے. خاوند 2 یا 3 دفعہ عورت کو کہے کہ میری طرف سے فارغ ہو تو میں پکی طلاق ہو گئی. اب اس کی بیوی بن نہیں سکتی، رجوع ہی نہیں کر سکتا. اگر ہم نے بیوہ عورت سے شادی کی، حق المہر میں اس کو جائیداد لکھ دی، اب وہ طلاق لینا چاہتی ہے، وہ لینا چاہتی ہے تو کسی چیز کی حقدار نہیں، سب آپ کو واپس کرے پھر آپ طلاق لیں، کیونکہ وہ طلاق لے رہی ہے، آپ نہیں دے رہے ہیں. میرے پاس مدرسے کی اور مسجد کی رقم ہوتی ہے، بوقت ضرورت میں بطور قرض استعمال کر لیتا ہوں، پھر دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں گے استعمال نہ کیا کریں. رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. شیعہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. رفع یدین والے کہتے ہیں کہ اہل سنت کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، ان کی نہیں ہوتی ہوگی، ہماری تو ہو جاتی ہے. رفع یدین نہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے. عمرے کے دوران دایاں کندھا ننگا کرنا بالکل ضروری ہے. نبی پاک یا کسی بھی وسیلے سے دعا نہیں، دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. ادعونی استجب لکم. عمرہ مکمل کرنے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ لے، بالکل جائز ہے. مطاف میں نماز کے وقت، جماعت کے وقت وضو ٹوٹ جائے، تیمم نہیں کر سکتے ہو، نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے وہیں بیٹھے رہو، بعد میں وضو کر کے پانی موجود ہے، تیمم کا کیا مطلب؟ وتر پڑھنے کا مصنون طریقہ 3 رکعت ملا کے پڑھیں. مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اگر کوئی اور عورت نہ ہو تو دے سکتا ہے. اسی طرح عورت اپنے خاوند کے ہونے کے غسل دے، وہ بھی دے سکتی ہے اگر اور کوئی مرد غسل دینے والا نہ ہو. ہندی فلم دیکھنے سے کیا گناہ ہوتا ہے؟ جیسے پاکستانی فلم دیکھنے سے گناہ ہوتا ہے. فلم تو دونوں حرام ہیں، ہندی ہو یا پاکستانی ہو. ہندی میں چونکہ زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، وہاں گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے. حرام کام کرنے کا کیا سزا ہے؟ ہر حرام کی علیحدہ سزا ہے. اگر زنا کرے گا تو 100 کوڑے لگیں گے، شادی شدہ ہے تو قتل کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا. ہر جرم کی الگ سزا ہے نا. میں نے عمرہ کیا، احرام باندھا، مکمل کیا، اور اپنے پہلے ہی حلق پر وہاں سے کھڑے ہوئے آدمی سے کینچی سے بال اتارے. جب حلق کر چکے تھے تو بال کہاں سے اتارے آپ نے؟ بھائی پہلے آپ عمرے میں اس طرح پھروا چکے، دوسرے عمرے میں کینچی سے کیا کاٹا تھا آپ نے؟ چمڑا کاٹا تھا. اس طرح بھی پھروائیں اور دم بھی ادا کریں. ایک مذاق تھوڑی ہے کہ کینچی لگا دو بس یہ ہو گیا. میں نے پاکستان سے آئی، میرے ایام تھے، میں نے نیت کر لی، یہاں آ کر عادت کے مطابق پاک ہو گئی، میں نے عمرہ کیا، اس کے بعد 2-3 طواف بھی کیے، پھر مجھے محسوس ہوا کہ خون کا دھبا لگا ہے.
آپ کا عمرہ ٹھیک ہے، یہ گرمی کی وجہ سے اور چلنے کی وجہ سے بعض اوقات تھوڑا بہت خون کا خطرہ آ جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے روز دعا کرتے ہیں، کوئی آج کی ہمیشہ کرتے ہیں۔ مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں لکھ کے دے دی ہیں اور اب شروع نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم دوسری جگہ شادی نہ کرو۔ سمندری جھینگے بہرحال اکثر علماء کا یہی فتویٰ حلال ہے۔ نماز کے اندر پتہ نہیں پانچے اوپر کرنا، پانچے نیچے رکھنا ہی حرام ہے۔ اگر نیچے ہے تو کم سے کم نماز میں اونچے کر لے، لیکن کبھی نہ رکھے نیچے۔ یادگار کے لیے تصویریں بنانا حرام ہے۔ اگر ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، 8 دن رہنا ہے، نماز قصر پڑھیں گے، اگر علیحدہ پڑھیں، امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے۔